السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہم الحمدللہ دلوں کی چابیاں کے عنوان سے ایک قسطوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ ہم ان چابیوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دلوں کو کھولا، اور اس انداز سے کھولا کہ وہ بکریاں چرانے والے دنیا کے حکمران بن گئے۔ اس انداز سے کھولا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، وہ ان کے وضو کا پانی بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ اس انداز سے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ اور بنیادی نقطہ میرے بھائی اس سیریز کا، جو کم از کم 7-8 ماہ چلے گی انشاءاللہ ہماری، یہ بنیادی نقطہ ہے، یعنی کہ جس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ جتنی اہم آپ کی بات ہوتی ہے، چاہے وہ بات قرآن کی ہے، چاہے وہ بات حدیث کی ہے، چاہے وہ بات کسی اسلاف کی طرف سے ہے، جتنی اہم آپ کی بات ہوتی ہے اتنا ہی اہم وہ طریقہ ہوتا ہے جس طریقے کو استعمال کر کے آپ بات دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور اکثر جب پنچایتیں بیٹھتی ہیں، پنچایت بیٹھتی ہے، کوئی جرگہ بیٹھتا ہے، کوئی تھرڈ پارٹی کسی دو رشتوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے بیٹھتی ہے، تو اکثر لڑائی اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ آو صاحب تسی دسو جڑی میں گل کیتی ہے وہ غلط ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کیا وہ غلط ہے۔ وہ اپنی بات پہ زور دیتا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اصل میں جس کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے وہ آپ کا بات کرنے کا طریقہ ہے، وہ اس بات کو منوانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ ہمیں باتیں پہنچائی ہیں، وہاں پہ ہمیں طریقہ بھی پہنچایا ہے کہ یہ باتیں اب کس طریقے سے لوگوں تک پہنچانی ہیں، اپنے بیٹے تک پہنچانی ہے، اپنی بیوی تک پہنچانی ہے، کس انداز سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہ اس پوری کی پوری سیریز کا خلاصہ ہے۔ اور آج یہ دوسرا اصول ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ یقین کریں جب سے اس اصول کو تھوڑا سا ذرہ بھر سمجھ پایا ہوں، رشتوں کے درمیان جو بڑی ٹینشنیں تھیں وہ اچھی خاصی کم ہو گئی ہیں۔ کم از کم وہ جو بوجھ انسان کے سر پہ سوار رہتا ہے، ہر وقت انسان چڑچڑے پن کا رشتوں کی وجہ سے شکار رہتا ہے، اس میں لازم کمی آ جائے گی اگر آپ اس اصول کو سمجھ لیں۔ اور وہ اصول یہ ہے کہ ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ بھائی ایک دفعہ اگر اصول ریپیٹ کر دیں آپ، ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اور بہترین انداز آپ کو یہ نقطہ سمجھانے کا وہ استاد ہیں جنہوں نے اپنے شاگرد کو ایک کمال کی نصیحت کی۔ آپ کو عجیب لگے گی، شاگرد کو بھی عجیب لگی تھی۔ تو شاگرد نے کہا یا شیخ، انہوں نے خط لکھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، آپ ان سے دور ہیں ہم سے، تو کوئی نصیحت لکھ کے فرما دیں۔ انہوں نے کہا پتر، نہ تو تم نے اللہ بننا ہے اور نہ تم نے رسول بننا ہے، بس یہ نصیحت لکھی ہے اور شاگرد کو بھیج دی۔ شاگرد بڑا حیران ہوا جب بڑی مدت کے بعد استاد جی سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے استاد جی گنہگار تو ہم ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ تو حد ہی ہو گئی بھائی، آپ ہمارے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں خدا بننے کی کوشش کر رہا ہوں یا میں رسول بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہتے پتر تم نے نصیحت مانگی تھی، یہ تو تمہارے علم کا ٹیسٹ تھا، یہ جو تمہیں پڑھایا ہے اس کا میں امتحان لے رہا تھا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو جیسا میں چاہوں ویسا ہونا چاہیے، تو یہ صرف اور صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ کن فایا کن صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، یہ بندے کو زیب دیتی؟ بولے بھائی زیب نہیں دیتی۔ اگر تم یہ خواہش کرتے ہو اپنے گھر میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے سکول میں جو میں چاہوں ویسا ہونا چاہیے، ایسا تو ایک بات ہے، ہونے نہیں والا۔ لیکن اگر تم ایسی سوچ اپنا لو تو تم خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو، اور ایسا کوئی بن سکتا؟ بولے بھائی نہیں بن سکتا۔ اور دوسرا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ چوں چراں کیے بغیر میرے پیچھے چلو، کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کچھ نہیں کرنا، چپ چاپ کر کے اندھوں کی طرح میرے پیچھے چلو، آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے چلو، یہ صرف اور صرف رسول اللہ کو زیب دیتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی شان ہو سکتی؟ ہر ایک سے سوال ہوگا، ہم دیکھیں گے کہ تو حق پہ ہے یا باطل پہ ہے۔ کیونکہ آپ کی داڑھی میں سفید بال ہیں، ہم حیا ضرور کریں گے، احترام ضرور کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ حق پہ ہیں۔ بڑا ہونا اسلام میں حق پہ نہیں ہوتا، جو قرآن اور سنت کے ساتھ ہے حق پہ وہ ہوتا ہے، چاہے وہ مسلی ہے پٹھے کا، چاہے وہ پٹھے کا مالک ہے، جو حق پہ ہوگا ہم اس کی طرف ہوں گے۔
ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر ایک کے پیچھے چلا جائے گا. تو نہ خدا بنو اور نہ بولے بھائی رسول بنو. لیکن جب انسان اس نصیحت پہ عمل نہیں کرتا، اس کے اندر ایک خواہش جاگنے لگتی ہے. خصوصاً یہ خواہش آزمائش بن جاتی ہے جب آپ کو اتھارٹی ملتی ہے، جب آپ کے پین کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے. آپ کے ایک سگنیچر سے زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے. جب آپ کے ایک جملے سے ساری کلاس کھڑی ہو جاتی ہے اور ساری کلاس بیٹھ جاتی ہے. جب آپ کے گھر میں آنے سے سارے مؤدب کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ نے آپ کو طاقت دے دی ہے. اس وقت یہ آزمائش بہت بڑی ہو جاتی ہے کہ انسان کی خواہش ہے کہ میرا اختیار ہو. انسان کی خواہش ہے. اور یہ خواہش کب پوری ہوگی؟ جنت میں. جنت میں کیا ہونا بھائی؟ بولے جنت میں کیا ہونا ہے؟ جو آپ نے بولے بھائی جو آپ نے جو چاہنا وہ ہوگا. دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی خواہش اوور پاور ہو جاتی ہے. اس کا نفس امارہ اس کی خودی پہ قابو کر لیتا ہے اور یہ بے بس ہو جاتا ہے. پھر یہ ضد پہ اتر آتا ہے، میں منوا کے چھڈاں گا. اب یہ پہنچانے سے باز آ جاتا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے؟ ماحول دینا. ہمارا کام کیا ہے؟ محبت پیار سے بات کو پہنچا دینا. منوانا میرا کام. لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ واہ صاحب ایسی تھی تیسی ایک ہی اندے اگلے پچھلے منن گے. سانو چودھری کون کہے گا جب منانا سٹیے تھے ہوں یا آر ہوئے گا یا پار ہوئے گا، منوا کے چھٹاں گے. یہیں سے لڑائی شروع ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ پیدا ہو جاتا ہے. ضد کیا پیدا ہوتا ہے میرے بھائی؟ ضد پیدا ہوتی ہے. اور ضد عقیدے کا مسئلہ ہے. بڑی عجیب بات ہے. یہ جو ضد پیدا ہو جاتی ہے نا، میں کروا کے چھوڑوں گا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. میں نہیں کہہ رہا. آپ کو سمجھ آئے گی یہ بات. سورہ الحدید ہے، اس کے آیت نمبر 20 ہے. بڑی کمال آیت ہے. وہ پوری زندگی کا فلسفہ بیان کرتی ہے. اللہ پہلے زندگی بیان کرتا ہے کہ پہلے بچپن ہوتا ہے، پھر انسان جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے. پھر اللہ کسان کی مثال دیتا ہے کہ کسان کھیتی بوتا ہے، پہلے کومپل ہوتی ہے، پھر وہ لہلہاتی ہے، پھر وہ ہری ہو جاتی ہے، وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایک دم سے آیت پلٹ جاتی ہے. ایک ہی آیت چل رہی ہے، کافر کے لیے جہنم ہے، مومن کے لیے جنت ہے. بات ہو رہی ہے زندگی کی، اور ایک دم سے آیت پلٹ کے کیا کہتی ہے؟ کافر کے لیے جہنم ہے اور مومن کے لیے کیوں؟ یہ بڑی سننے کی بات ہے بھائی، بڑی سننے کا نقطہ ہے. اللہ ہمیں وہ ذوق دے، اللہ ہمیں وہ کان دے، اللہ ہمیں وہ دل دے جو یہ سمجھ سکے. کافر یہ سمجھتا ہے کہ 8 مہینے لائے، بولے بھائی کھیتی پہ 8 مہینے لائے، میں ہل جوتیا، میں بیج بویا، میں نے پیسہ لگایا، میں نے نوکر پالے، میں نے، تو یہ کھیتی میری وجہ سے پھل دے رہی ہے. یہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ رحمت بھول گیا ہے جو بارش کی شکل میں عثمان سے اتری تھی. یہ بھول جاتا ہے. اس کو کیا یاد رہتا ہے؟ اپنے 8 مہینے کی، اپنے 8 سالوں کی محنت یاد رہتی ہے. اللہ کی جو آسمان سے رحمت کی شکل میں بارش اتری ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے. لیکن جو مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ میری محنت چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک اللہ کی رحمت اس محنت کے ساتھ شامل نہ ہو میری فصل فروٹ پیدا کر سکتی نہیں کر سکتی. یہ ایمان والا ہو جاتا ہے. میں یہاں پہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کو تو یہ لگتا ہے کیونکہ میں چودھری ہوں، کیونکہ میں بڑا ترم خواہ ہوں، کیونکہ میری تقریر بڑی اچھی ہے، کیونکہ میں بولتا بڑا کمال کا ہوں، اس کی وجہ سے میں کسی کو بدل پاؤں گا. دیکھتا ہوں کہ کون نہیں بدلتا، میں نے تو بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیا ہے، میرے میں ٹیلنٹ بڑا کمال کا ہے. یہ کافرانہ سوچ ہے. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہم اپنا بیسٹ دیں گے، جتنے بہترین انداز سے بات کر سکے اپنے دلائل پیش کریں دیں گے، لیکن جب تک اللہ کی رحمت بیچ میں شامل نہ ہو کوئی بندہ بدل سکتا، یہ ایمان والا ہو جاتا ہے. اب اگر ضد پیدا ہو جائے تو یہ شیطان بن رہا ہے. کیوں؟ شیطان نے اس ضد کی بنیاد پہ اللہ کو چیلنج کیا تھا، میں نہیں چھوڑوں گا ان کو. چیلنج کیا تھا نا اس نے اللہ کو، بھائی کہ مجھے مہلت دو. بھائی کب تک مہلت دو؟ قیامت تک. کیوں؟ ضد پہ اڑ گیا تھا، میں مرا ہوں نا ان کو لے کے مروں گا. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے لے کے ڈوبیں گے. اور اس کو کیا لگا تھا؟ میں بڑی کوئی شے ہوں، بڑی کو توپ ہوں، میں ان کو بدل پاؤں گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج پہ کیا دیکھا کہ تا حد نظر امت ہے جو جنت میں جانے والی ہے. شیطان ان کو اپنی طرف لا پایا؟ نہیں لا پایا. یہی آدم ہوتے ہیں میرے بھائی. آدم علیہ السلام اپنی کوشش کرتے ہیں، اس کوشش کے بعد اللہ کی رحمت کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں. اگر اللہ ہماری کھیتی کو پھل لگا دے الحمدللہ، نہ لگائے الحمدللہ. مالی دا کام پانی لگا، میں نے پانی لگایا ہے، میں نے دکان کھولی ہے، میں بیٹھا ہوں، میں نے ماحول دیا ہے، نہیں پھل لگا، میری آزمائش ہے. اور اللہ کسی بھی طرح آزما سکتا ہے. سبحان اللہ.
اب یہ اصول، یہ واحد ایک ایسا اصول ہے جو اللہ نے رسول اللہ کو سکھایا. دلیل کیا ہے نا اس اصول کی؟ یہ اللہ نے رسول اللہ کو اصول سکھایا. سورہ غاشیہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی فذکر انما انت مذکر. اے نبی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ کا کام صرف یاد دہانی کروانا ہے. ابو طالب نہیں مان رہا، اپنے آپ کو رو رو کے ہلاک نہ کر لیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ دروغہ بن کے نہیں آئے ان پہ. اللہ اکبر، لفظ چیک کریں. آپ ان پہ محاسب بن کے نہیں آئے ہیں کہ میں منواؤں گا تمہیں، نہ. یہ جو منوانے والا کام ہے یہ میں نے اپنے پاس رکھا ہے. یہ کوئی دنیا کی ذات کسی کے دل کو پھیر سکتی؟ بولیں بھائی نہیں پھیرتے. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی صحبت میں رہنے والے ابو طالب کو نہیں پھیر رہا. اور جب پھیرنے پہ آئے سلمان فارسی بکتے ہوئے مدینہ کے اندر آ کے پھر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے جب پھیرنے پہ آؤں تو دور دراز سے لوگ آ کے بدل جاتے ہیں، نہیں پھیرتا تو گھروں کے اندر نہیں تبدیل ہوتا. نوح علیہ السلام میرے بھائی ہمیں نہیں پتا ان کے بیٹے جو کنعان تھا جو نہیں مانا اس کی عمر کتنی ہوئی. 200-400 سال تو ہوگی، اگر 950 سال. نوح علیہ السلام کی عمر، اللہ عالم کتنی عمر تھی ان کے بیٹے کی. مانا؟ بولے بے مانا. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو منا پائے؟ نہیں. لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو منا پائے؟ نہیں. یعقوب علیہ السلام ان کے بچے دیکھیں، دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے نبی کے اولاد ہے بھائی. پھر ان کے دادا بھی نبی ہیں، تھوڑی بہتی بات نہیں ہے، نبیوں کا گھرانہ ہے. دیکھ رہے ہیں ہمارا باپ رو رو کے آنکھیں چلی گئی ہیں، لیکن ابے پہ ترس نہیں آ رہا کہ ان کو بتا دیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا. بتا رہے نہیں بدلے، نہیں بدلے میرے بھائی. تو کیا کیا یعقوب علیہ السلام نے؟ سرنڈر کر دیا بھائی. میں اپنا شکوہ، میں اپنی شکایت کس کو بیان کرتا ہوں؟ اللہ کو بیان کرتا ہوں. میرا کام تھا تم کو نصیحت کرنا، میرا کام تھا وہ ماحول دینا. نہیں بدلتے میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں اگر تم ٹھیٹ ہو اپنے کرتوت پہ، میں ڈٹا رہوں گا جو مجھے اللہ نے اصول سکھایا، میں اس سے نہیں ہٹوں گا، تم اس سے نہ ہٹو. اللہ کے گھر میں کوئی دیر، آخر میں بدل گئے. جب دیکھا ہے کہ ایک کنویں میں پھینکا گیا بچہ تخت پہ بیٹھا ہے، فائنانس منسٹر ہے ایجپٹ کا، بدل گئے. بس آپ نے وقت کا انتظار کرنا، تو اس کے لیے پیشنس چاہیے، اس کے لیے صبر چاہیے، اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہوتا. اب اس سوچ کا میرے پاس نقصان کیا ہوتا ہے؟ بڑی سننے کی بات ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اپنی خواہش کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں. کنٹرول میرا کیا ہونا چاہیے؟ بولیں بھائی ہمیں آمریت پسند نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ جسے کہتے ہیں ہمیں پسند. کیوں؟ کیونکہ وہ پاور ڈیوائڈ نہیں کرتی. وہ ساری پاور کس کے پاس رکھتا ہے؟ بولیں بھائی فرعون ٹائپ کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ ساری پاور اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. کیا ہمارے گھروں میں یہ معاملہ نہیں ہے؟ ہم پاور ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتے. بچہ جوان ہو گیا آپ کا، اب وہ خود مال بھی لے کے آ جاتا ہے، مال تقسیم بھی کر سکتا ہے، دکان پہ بیٹھنا آ گیا، چلنا پھرنا آ گیا، بات کرنی آ گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نتیجہ نکل رہا ہے، لیکن آپ پاور دیتے ہیں، اس کو آزاد کرتے ہیں. ہمت نہیں پڑتی کیونکہ پاور آپ کو لگتا ہے چھن جائے گی. اور دی کس نے ہے؟ میں بولو دی کس نے ہے؟ پاور تو اللہ نے دی ہے. لیکن آپ کو یہ انسیکیورٹی ہونے لگ جاتی ہے اور آپ پاور تقسیم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آپ اپنی خواہش کے سامنے بے بس ہوتے ہیں. یہ چیز آپ میں ضد پیدا کرتی ہے، وہ ضد آپ میں سختی پیدا کرتی ہے، یہ سختی آپ کو کٹنے پہ مجبور کرتی ہے. یا تو آپ کٹیں گے یا وہ رشتہ آپ سے. بولے بھائی ہارشنیس سے کبھی کوئی دل بدل سکے، اس لیے اللہ قرآن میں سورہ انفال میں کہتے ہیں اے نبی آپ نرم تھے، ہم نے وہ آپ میں نرمی پیدا کی تھی، تو صحابہ آپ کے اوپر جان دے رہے ہیں. اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصول ہے. تو ہارشنیس سے، سختی ایک ٹیکٹک ہوتا ہے. یہ آپ کا کوئی زندگی بھر کا اصول بن جائے میرے بھائی تو یہ رشتے بنتے نہیں ہیں، یہ پھن سے پھر پھوڑا بنتا ہے. شروعات میں پین کلر سے مسئلہ حل ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے مسئلہ گمبھیر ہوتا جائے تو سرجری کرنی پڑتی ہے، پھر سرجری میں چیخیں نکلتی ہیں، 2 مہینے بیڈ ریسٹ لینا پڑتا ہے. اتنا ہمیں صبر نہیں ہوتا. تو پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے. دوسرا نقصان بڑی سننے کی بات ہے. اب آپ نے نا بورڈ سوار کیا ہوا اپنے، جیسے ساری دنیا کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے، اس سوچ کی وجہ سے کہ میں منوا کے چھوڑوں گا. آپ نے ٹھیکہ لے لیا ساری دنیا کا. ایک درد ہے، وہ فرق ہے، کیونکہ وہ آپ کا ایمان پیدا کرتا ہے. وہ درد آپ کی محبت کی آزمائش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو ایسا دیکھ نہیں سکتا. تو نوح علیہ السلام میں درد تو تھا، تکلیف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے رو رہے ہیں. یہ درد ان کی محبت ہے، یہ درد ان کی محبت کی آزمائش ہے. لیکن یہ جو بوجھ ہے یہ میرے بھائی انسان کو آگے بڑھنے. بھائی سوچے نا، آپ نے 2 کندھوں پہ سوار کیا ہوا ہے، ایک گودی اٹھایا ہوا ہے، ایک پیچھے سے چڑھا ہوا ہے. آپ کو میں کہوں بھاگو، آپ بھاگیں گے؟ بولے میں بھاگنے کی بھی کوشش کرے بڑی جلدی تھک جائیں گے. اب آپ نے یہی معاملہ کیا ہوا ہے.
میں یہ نہیں بدل پا رہا، 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 جس کی وجہ سے آپ آگے موو بھی نہیں ہو پاتے زندگی میں. آپ وہ جو پیسہ اللہ نے دیا اس کو انجوائے بھی نہیں کر پاتے، وہ جو زندگی اللہ نے دی انجوائے نہیں کر پاتے. اب آپ کو جملہ بڑا عجیب لگے گا کہ کبھی صبح ننگے پیر آپ گھاس پہ چلتے ہیں، اس گھاس پہ چلنے کو انجوائے کرتے ہیں. جب بارش ہو رہی ہو تو برآمدے کے اندر بیٹھ کے چائے کی چسکی لگا کے پکوڑا کھانے میں مزہ آتا ہے آپ کو. سب کی گلاں کرن ڈے ہو. اگر آپ کو ان چھوٹی خوشیوں میں مزہ نہیں آتا، بڑی میں آ سکتا. جس کو روپیے کی قدر نہیں ہوتی اس کو 100 کی قدر بھی نہیں ہوتی. تیسری بات، یہ بڑی سننے کی بات ہے، اگر آپ یہیں پہ رک جائیں نا، کی فائدہ صاحب دعوتاں دین دا، کی فائدہ تبلیغ کرن دا، میں ابو کو تو بدل نہیں پا رہا، میں پتر نہیں تو بدل نہیں پا رہا، میں بیوی کو تو بدل نہیں پا رہا. یہ پھر کسی کو نہیں بدلتا. اس کی محبت کیا ہو جاتی ہے؟ قید ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی، باپ بدلے نہیں بدلے، ہجرت کر دی. نوح علیہ السلام ڈٹ نہیں گئے کہ جب تک میرا بیٹا نہیں بدلے گا میں نے کسی کو بدلنا نہیں. بھائی ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی کوشش ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم یہاں پہ رک جائیں. ہم نے دوسروں کو دعوت دیں. ہو سکتا ہے بیٹے سے بڑی طاقت اللہ مجھے باہر سے دے دے. اور دیکھ لیں رسول اللہ کے اپنے آبائی علاقے مکہ سے لوگ ملے، وہ لوگ نہیں ملے جو رسول اللہ کو مدینہ سے مل گئے. مکہ والے باہر نکال رہے ہیں اور مدینہ والے اپنے گھر کو 2 ٹکڑے کر کے دے رہے ہیں. مدینہ والے اپنی 2 بیویوں کو، ایک کو طلاق دے رہے ہیں کہ تم لے لو، ایک کو میں رکھ لیتا ہوں. اس لیول کی محبت اللہ نے مدینہ سے دے دی، مکہ سے نہیں دی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ یہ سوچ رکھتے ہیں ہمارا کام کیا ہے بھائی؟ پہنچانا ہے. یہ جو منوانے کی ضد ہے، ایک تو یہ مجھے تکلیف دے گی سب سے پہلے، اور میں آگے موو نہیں ہو پاؤں گا، میں آگے کچھ نہیں کر پاؤں گا. اب سلوشن کیا؟ آخری بات ہے میرے بھائی، اس کے بعد بات ختم کریں. سلوشن، اب یہ مشکل سلوشن لگے گا. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سب کی کریے، پھر بدماشیاں کرن دیے، پھر جو ہوتا ہے بس آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے رہیں. تو بھائی آپ وہی کریں جو رسول اللہ نے اپنے چچا کے ساتھ کیا تھا. کیا کیا تھا؟ کیا چھوڑ دیا تھا انہیں؟ بولے میں چچا کو چھوڑ دیا تھا. بولو نا یار، بس ساتھ رہے ہیں، لیکن جس بنیاد پہ ضد ہو رہی ہے نا اس معاملے کو چھوڑ دیا ہے. اور اب اپنے عمل سے ہم نصیحت کریں گے. میرا عمل بولے گا، میری خاموشی بولے گی، کیونکہ میری بات کا ان پہ اثر نہیں ہو رہا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم چھوڑ دیں. اس کا یہ مطلب ہے جس کی بات کی بنیاد پہ ضد ہو رہی ہے اس بات کو کچھ دیر کے لیے سسپینڈ کر دیں. بس یہ مطلب ہے، خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ یہ بھی ایک ٹیکٹک ہے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان کا دل بدل جائے. بھائی ایسا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ چھوڑ دیں، کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو بس جو مرتا مر جائے. نہیں بھائی، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی ضد سے کوئی فائدہ، آپ کی بار بار چیخنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نا، تو خاموشی کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر لیں، تاکہ اس بچے کو یہ احساس ہو، یا اس ملازم کو یہ احساس ہو، یا آپ کی بیوی کو احساس ہو میں بری نہیں ہوں. یہ بڑی سننے کی بات ہے، میں بری نہیں ہوں. یہ ایک مسئلہ ہے جو میرے شوہر کو برا لگ رہا ہے، میں ٹھیک ہوں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ کی بحث ہوتی ہے اس ایک نقطے پہ. بیوی ٹھیک ہے آپ کی، بچے پالے ہیں اس نے، گھر کا خیال کر رہی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب اس مسئلے پہ آپ خاموش ہوں گے، لیکن باقی سارا، بولے بھائی باقی سارا معاملے چل رہے ہیں. یہ تب ہوگا. دوسری بات یہ بڑی سننے کی، ایک بک ہے جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں، 1 منٹ فادر، 1 منٹ کا باپ، 1 منٹ کا مینیجر. یہ کتاب ہے بڑی کمال. وہ پتہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے لمبی لمبی تقریریں کرنی ہوتی ہیں نا، بھائی میں نوجوان ہوں، یقین کریں نوجوانوں کے مسائل سنتے رہتے ہیں، ان کو نفرت ہے اس چیز سے. وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کدوں چپ کرے گا، ایک ہی بات یار روز روز. آپ کو بھی بوریت ہوتی ہے کیونکہ آپ کی آواز میں اثر نہیں رہتا ہے، کیونکہ ایک ہی بات آپ بار بار کریں اس میں اثر. بھائی میں ایک لطیفہ سناؤں گا آپ ہنسو گے، وہی لطیفہ دوسری بار سناؤں گا تو کم ہنسو گے، تیسری بار سناؤں گا چلا بس اگلی گل کر. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فطرت ہے انسان کی. یہ جو آپ نے لمبا والا پیکج دینا ہے نا اگر گھنٹے والا، تو بھائی 15 دن کے بعد اکیلے بٹھائیں پیکج دے دیں. اگر روزانہ دینا ہے تو اپنا خون جلاؤ گے، جو روزانہ محنت کر کے آ رہے ہو اس کو بھی گندا کرو گے، اپنی پلیٹ کو بھی گندا کرو گے، اپنے ذہن کو بھی گندا کرو گے. ہونا کچھ نہیں ہے. لیکن آپ بس ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ گھر میں اتھارٹی کون ہے. بھائی یہ اللہ پاور دیتا ہے، آپ یہ پاور حاصل کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں. تو کیا کریں؟ بس 1 منٹ کی اس کو بات کیا کریں. پتر دیکھ تیری میری بات ہوئی تھی تو ذرا خیال کرو، بس چلو کھانا کھاؤ، چلو بیٹھو. باقی سارے معاملے چل رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر آپ نے کرنا ہے تو بس 1 منٹ کے اندر ختم کریں. لمبا کرنا ہے علیحدہ بیٹھو، 15-20 دنوں کے بعد بیٹھ جائے کرو. وہ جو پیکج ہے گھنٹے والا وہ دے دیا کریں. یقین کریں میرے بھائی، ایک جگہ پہ ہم نے صرف بچے کے اوپر یہ اصول اپنایا ہے، صرف 1 دفعہ اپنایا ہے، بچہ ٹھیک ہو گیا. صرف ایک دفعہ اپنایا ہے، اور الحمدللہ اس کے اندر پازیٹیو چینج آئی ہے.
تیسرا اور آخری اصول میرے بھائی، اخلاص. کوئی آپ کے پاس چارہ نہیں ہے. جب آپ کہو گے نا انشاءاللہ آج میں بیوی کے ساتھ بیٹھوں گا اور وہ مان جائے گی، کیونکہ میں نے آج درس سنا ہے، میں نے یہ نقطہ سمجھا ہے، اب اس نقطے کے ذریعے میں سمجھاؤں گا اور وہ نہ مانی تو تکلیف ہوگی؟ نہیں تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ یار اس سے زیادہ محبت میں کیا دکھاؤں، اس سے زیادہ پیار میں کیا دکھاؤں؟ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ آپ آزاد ہو جائیں. یعنی بیوی مانے یا نہ مانے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے. مجھے بیوی سے کوئی توقع نہیں ہے، مجھے اپنے باپ سے کوئی توقع نہیں ہے، اپنے بچے سے کوئی توقع نہیں ہے. میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے کہا ہے. اجر دینے والا اللہ ہے. اب وہ نہ بھی مانے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. توقعات سے آزاد ہو جائیں. یہ توقعات ہیں جو آپ کو ہرٹ کرتی ہیں، آپ کو تکلیف دیتی ہیں کہ آج تو میں انشاءاللہ سمجھا لینا ہے آواز صاحب، آپ 2 گھنٹے لگاتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے، آپ پھر غصہ کرتے ہیں، آپ چڑچڑے پن کا نہیں آواز صاحب کہ تھوڑی گلیں ہی نہیں کام ہو سکتا. اور جو لوگ کہتے ہیں نا آپ سب خاموش ہو جائیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. بھائی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، خاموشی سے بڑی کوئی آواز نہیں. بہت بلند آواز ہے خاموشی کی، لیکن اس کے لیے ظرف چاہیے، بہت بڑا دل چاہیے. وہ رستم تھا نا پہلوان، تو وہ کسی سڑک پہ جا رہا تھا، بڑی سننے کی بات ہے، سڑک پہ جا رہا تھا تو ایک بالکل کانگڑی پہلوان اس کے سامنے کسی بات پہ لڑائی کر کے اس نے سر پاڑ دیا، اس کا اینٹ مار کے سر پھاڑ دیا. اس نے بس ایسے سر کو پکڑا، گھر چلا گیا. اگر نے پٹی شٹی کر کے بازار میں آیا تو کسی نے کہا پہلوان جی مطلب تو کتھے تھے، ایک ہی تھے، مارا کیوں نہیں؟ کہتے ایک کسوندی مارے، یہ بندہ ایک کسون لگنا ہے، ایک پنچ لگنا ہے، ختم ہو جانا ہے. میرے ظرف نے یہ گوارا نہیں کیا، میری طاقت کے سمندر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس کمزور کے اوپر ہاتھ اٹھاؤں. اس ظرف کی وجہ سے میں خاموش ہو کے چلا گیا. میں بہت بڑا ہوں، میرا دل بہت بڑا ہے. جتنا بڑا دل ہوتا ہے وہ قطرے کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے خاموش ہو جاتا ہے. اور دوسری وجہ خاموشی کی پتہ کیا ہوتی ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. آپ خاموش ہو جائیں، پیچھے اللہ کھڑا ہے. یہ ہے مطلب اللہ تمہارے ساتھ ہے. کب؟ جب تو چپ ہو جائے. صبر کا مطلب ہے چپ. لیکن سر میری بات چپ کر یار، خاموش ہو جائے. کیوں؟ اللہ پہ چھوڑ دیں. ایک خاتون کے ہاتھ سے بدماش نے مچھلی چھین لی، سچا واقعہ ہے. مچھلی چھین کے بھاگا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک عذاب پیدا کر دیا کہ زہر پیدا ہوا، پھر اس کی بازو کٹی، دوسری بازو کٹی. کسی گرو نے کہا کہ تو نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس کو وہ عورت یاد آئی کہ میں اس سے بھاگ کے، اس کے 1 دن کی کمائی تھی، میں سارا کچھ اٹھا کے لے آیا تھا. اس نے کہا جاؤ معافی مانگو. وہ عورت کے پاس گیا، اس نے کہا ناراض تو میں ہوں. اس نے کہا تم نے کیا کہا تھا، یہ سنیے گا. اس نے کہا یا اللہ اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے تو اسے اپنی طاقت دکھا دے. طاقت دکھا رہا ہے نا تو یا اللہ تو اسے اپنی طاقت دکھا دے. کہتے دیکھ لے اللہ نے دکھا دیا، ٹنڈے ہو گئے ہیں بھائی، اپاہج ہو گئے، اللہ کا واسطہ معاف کر دو. اس نے معاف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. اس لیے میرے بھائی یہ جو اصول ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ معاملات پہ ہم سختی نہیں کر سکتے، کچھ چیزوں پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. جیسے بغاوت ہے، بغاوت پہ سمجھوتا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارا آگے وہ اصول آئے گا. سزا کی بھی ترتیب ہے. آپ ترتیب کو کاٹ کے سزا دیں گے، دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں. یہ دہشت گرد ملکوں میں کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ انجسٹس ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے. آپ نے ایک اصول کے ساتھ ان تک سزا نہیں پہنچائی، پھر اس کے ریاکشن میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ بغاوت ہے. وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. نہیں، ہم پہلے ایک ترتیب کو پورا کریں گے. اس ترتیب کے باوجود اگر کچھ نہیں ہو رہا تو اسلام نے پھر سختی کا بھی اصول بتایا. انشاءاللہ وہ ہم اگلی مجلس میں بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے. ایک گزارش ہے آپ احباب سے، انشاءاللہ آج کے بعد جتنی تک ہمارے یہ سیشن چلے گا ہر دفعہ ہم نے ایک مشق کیا کرنی ہے انشاءاللہ، کیونکہ محبت کی بات کر رہے ہیں، ان اصولوں کی بات کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں اپنے جذبات کے اظہار کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم جب بھی یہ مجلس ختم ہوا کرے گی ہم نے ایک دوسرے کو گلے سے لگنا اور کیا کہنا ہے، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اور یہ رواج کیوں پیدا کرنا ہے؟ اپنے بیٹے کو کبھی گلے لگا کے کہہ دیں، اپنی بیوی کو کہیں، اپنی ماں کو کہیں، اپنے باپ کو کہیں. یہ اظہار کرنے کی رت بنائیں. اظہار کریں گے رشتے مضبوط ہوں گے. اور اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ اس کی وجہ سے جو قدورتیں ہوتی ہیں، جو زنگ لگا ہوتا ہے، اللہ انشاءاللہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، انس بن مالک نے رسول اللہ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ وہ جو شخص جا رہا ہے میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. آپ نے کہا مجھے کیوں کہتے ہو؟ اسے کہو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو صحابہ میں ایک کلچر پیدا ہو گیا، رواج پیدا ہو گیا. وہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے کیا کہتے ہیں؟ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے ملتا ہوں، اللہ کے لیے جدا ہوتا ہوں. تو بھائی انشاءاللہ ابھی آپ کھڑے ہوں، ہر مجلس کے اینڈ پہ ہم یہ کیا کریں گے کہ گلے لگیں اور گلے لگ کے کیا کہیں. ہو سکتا ہے اس سنت کی وجہ سے
یہ بھی تو ایک حدیث ہے نا کہ جو سنت زندہ کریں، جو سنت معاشرے کے اندر فوت ہو چکی ہو تو 50 شہیدوں کا ثواب ہے میرے بھائی. جو سنت، تو یہ سنت تو مجھے نہیں لگتا آپ نے کبھی دیکھی ہے. یہ دیکھی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھی ہے آپ نے ایک مسجد کے اندر اس طرح کی سنت ہو؟ تو اس سنت کو زندہ کریں. ابھی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تو پلیز نفل پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ کیا کریں، سجے کھبے 2 بندوں کو کم از کم ایسے نہیں کرنا. اور میں آپ کو یقین کے کہہ رہا ہوں، اتنا میں آپ کو پش کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ نہیں کہتے، ان سے نہیں کہا جاتا. کتنا سمپل جملہ ہے، میں آپ سے شرم آتی ہے، نہیں کہا جاتا، عجیب بات ہے. لیکن وہ ایسے میں کہتا ہوں کہہ دو بھائی، ہاں وہی، اور نہیں کہہ دو نا یار، ہاں محبت ہے، نہیں پورا کہو، میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو سارے بھائی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. تو جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں انشاءاللہ، ماں سن رہی ہے تو اپنے بچے کو لگا لیں، کو باپ سن رہا ہے تو اپنے بچے کو لگائیں انشاءاللہ. یہ رواج قائم کریں. بہت شکریہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مجھے آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے.